इस्लामी महीने के जो लास्ट 15 दिन होते हैं उनमें से बुध वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, सैटरडे बोलते हैं जिसे, या इतवार वाले दिन, संडे, 3 दिनों में कोई भी दिन हो तो आप इस तवीज़ को दिन के टाइम, सूरज निकला हो यानी कि फजर के बाद जब सूरज निकल आता है उस वक़्त से लेकर असर की अज़ान से पहले पहले आपने इस तवीज़ को लिखना है। लिखना आपने रेड कलर का जो इंक होती है, बॉल पेन ले लें, मार्कर ले लें, पॉइंटर ले लें, उस स्याही से है। एक दुश्मन के लिए ये आप अमल कर सकते हैं, एक दुश्मन के लिए ये तवीज़ लिख सकते हैं। वो दुश्मन आपके आसपास है, आपके शहर में है या किसी और शहर में है या किसी और मुल्क में है, तब भी इसको लिखेंगे। जिसके लिए इसको लिखेंगे वो दुश्मन बिस्तर पे गिरेगा, बीमार होगा, और ऐसी बीमारी कि जब वो हॉस्पिटल जाएगा या किसी डॉक्टर के पास जाएगा टेस्ट के लिए या चेकअप के लिए, तो वो बीमारी उस टेस्ट में या उस डॉक्टर को नज़र नहीं आएगी, लेकिन वो बंदा बीमार होगा। लेकिन शर्त ये है कि आप हक़ पर हों, नाजायज़ आप ये अमल नहीं कर सकते कि छोटी छोटी बात पे, या वो बंदा हक़ पर है, आपसे लड़ा है लेकिन आप अपने हक़ पर है तो बस कि उसने अपना हक़ क्यों मांग लिया तब भी आप ये तवीज़ लिख लें, अमल कर लें, बिल्कुल ऐसी इजाज़त नहीं है। और अगर आप कोई भी अमल किसी अमल की इजाज़त के बग़ैर करते हैं, अगर फ़र्ज़ किया ये मैं अमल आपको बता रहा हूँ और अगर आप उसकी इजाज़त के बग़ैर उसकी बताई हुई जो शराइत हैं उसके उलट करते हैं तो फिर नुकसान के ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। बाज़ार में जहर भी मिलता है, उसके खाने से इंसान मरता भी है, लेकिन बहुत सारे कामों में वो इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने वीडियो बनाई है तो आप गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में या बाहर की कंट्री में हैं जो दुश्मन से बदला नहीं ले सकते, हिफाजत नहीं कर सकते, उस मुल्क का कानून उनका साथ नहीं देता, या उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पैसा लगा सकें और अपनी हिफाजत करें या उस दुश्मन का मुकाबला करें। तो फिर ऐसे अमलियात बताने का मकसद यही होता है कि आप अपने घर में बैठें, घर में बैठ कर अमल करें और अपने दुश्मन से बदला ले सकें। बेशक अल्लाह माफ़ करने वालों को पसंद करता है, लेकिन इस्लाम खून के बदले खून का भी कहता है। तो अगर आप माफ़ कर सकें तो माफ़ करें, लेकिन अगर आप माफ़ कर कर के थक चुके हैं तो फिर ये अमल कर लीजिएगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करें, और कम से कम एक बार सदका जारिया समझ के अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करें। काफ़ी दिनों के बाद नई वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब रही है और एक दो काम ऐसे थे जिसमें इतनी मसरूफ़ियत थी कि टाइम नहीं निकल पा रहा था। लोग समझते हैं कि शायद ये आसान सा काम है, लेकिन जिसने करना होता है ना उसको पता होता है कि कितना मुश्किल काम होते हैं ये। बहरहाल मैंने इस चैनल का नाम मोमिन इस्लामी के वज़ाइफ से बदल के मोमिन अमलियात कर लिया है, तो ये जहन में रखिएगा। इसी तरह मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पर जाते हैं तो रूहानी ताकत बाय अली नज़ीर के नाम पर पेज मैंने बना दिया हुआ है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि बहुत सारी वीडियोस वज़ाइफ उधर आपको मिल सकें। अक्सर लोग यूट्यूब से नंबर लेते हैं, जिस वीडियो से नंबर लेते हैं, वज़ाइफ हो या तवीज़ हो, वही आके व्हाट्सएप पर पूछते हैं। अगर आपने कोई हदियातन काम करवाना होता है, आप किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, तो फिर आप व्हाट्सएप पर आएँ और अपना मसला बताएं, कॉल नहीं करें।
اگر آپ نے خود کرنا ہے تو میرے یوٹیوب چینل سے دیکھ کر کوئی بھی عمل وظائف آپ سب کو اجازت ہے، بس مقصد جائز ہو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو شاید لمبی زیادہ ہو گئی، لیکن آپ کو سمجھانا بھی مقصد تھا۔ میں جو آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا تویز، یہ بلیک انک سیاہی سے لکھ کر دکھاؤں گا، کیونکہ میرے پاس اس وقت ریڈ کلر کی جیسے میں چاہتا ہوں ویسے نہیں ہے، تو مجبوراً بلیک والا یوز کروں گا، لیکن آپ نے ریڈ انک والا پین، مارکر، پوائنٹر، بال پین جو بھی استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے ایک پہلے سرکل بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر بسم اللہ یا درود پاک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ جو کوئی بھی نیگیٹو کام ہو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے، ٹھیک ہے۔ تو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ کوئی چھوٹا بچہ، حیض والی عورت نہیں کر سکتی، چھوٹا بچہ پاس ہو تو کوشش کریں اس سے دور ہو، جدھر بیٹھ کے لکھیں جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک باکس بنا لیں، اوپر سب سے پہلے آئین، ٹھیک ہے۔ اب لکھنے کا طریقہ اور استعمال کا طریقہ غور سے سمجھیے گا، اگر غلطی کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ لام الف لا، آئین، لام الف لا، ٹھیک ہے، حمزہ پھر حمزہ، ٹھیک ہے، ان میں تھوڑی سی سپیس چھوڑنی ہے، پھر لام الف لا، میم الف ما، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ آگے ہی آپ نے کاف یہ لام لکھنا ہے، تو میرے پاس جگہ نہیں بچی تو میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں، کاف یہ لام، ٹھیک ہے، یہ کاف یہ لام اس کے آگے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہا، ہا، ہے دو بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئین ایک، آئین دو، دو بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر حمزہ اور پھر لام الف لا، ٹھیک ہے، اس طرح لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دشمن کا نام لکھنا ہے، دشمن بن ماں کا نام، اگر عورت ہے تو بن کی جگہ بنتے لکھیں گے، ایسے لکھتے ہیں بنتے، ٹھیک ہے۔ ریڈ کلر کے انک والے پین سے آپ نے تویز کو لکھ لینا ہے۔ اب آپ نے تویز لکھ لیا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، میں اکثر اپنی ویڈیو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر جلانے والا تویز ہوتا ہے کوئی بھی، کیونکہ یہ بھی جلانے والا تویز ہے، آپ نے اس تویز کو جلانا ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو اگر آپ نے جلانا ہے تویز، جلانے والا ہے، تو نام میں اگر محمد لکھا ہوا ہے تو آپ نہیں لکھیں گے، یعنی کہ محمد کو نہ لکھیں گے، اس کے آگے والا نام لکھیں گے۔ لیکن اگر وہ بھی کوئی صحابی کے نام سے ہے، قرآن پاک سے ہے، تو پھر اس کو عدد کر کے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں سمجھا چکا ہوں، جیسے میرا نام علی ہے، ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، تو آپ علی نہیں لکھیں گے، آپ لکھیں گے آئین لام چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی علی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نام ایسا ہو جو مبارک ہو، کیونکہ مسلمانوں کے موسٹلی نام ایسے ہوتے ہیں، تو آپ وہ نام ایسے حرف بنا کے لکھیں گے، آگے بن لگائیں گے۔ اگر ماں کا نام بھی اسی طرح ہے تو اس کو بھی حرف کر لیں، اگر ٹھیک ہے کہ آپ جلا سکتے ہیں، جیسے آج کل بہت ساری عورتوں نے، مردوں نے ماڈرن نام رکھ لیے ہیں جو قرآن پاک سے نہیں ہوتے، کسی صحابی کا نام نہیں ہوتا، تو پھر پورا نام لکھیں گے۔ لکھنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد لکھنا، دن میں ہے، سنبھال لینا ہے تویز کو، صدقہ خیرات ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد اس تویز کو جلانا ہے۔ جلانا ایسے کہ آپ کی مرضی، آپ گیس پہ جلا لیں، ماچس کی تیلی سے جلا لیں، موم بتی سے جلا لیں، لیکن اس کی جو راکھ ہوگی اس کو سنبھالنا ہے۔ جب راکھ اس کی آپ کو مل گئی تو اس کی راکھ آپ یا کاغذ میں لپیٹ لیں، ٹھیک ہے، کاغذ میں پڑیاں بنا کے لپیٹ لیں، یا کوئی بلیک کلر کے کپڑے میں لپیٹ لیں، تھوڑا سا کپڑا لیں، اس کے اندر ڈال لیں، اچھی طرح لپیٹ لیں، گرنی نہیں چاہیے، تھوڑی بہت ضائع ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن کوشش کریں ساری راکھ بچ جائے۔ اس کے بعد اگر اسی وقت پاسبل ہے تو ٹھیک، ورنہ اگلے دن کسی بھی ٹائم آپ قبرستان میں جائیں گے، خود نہیں جا سکتے، جیسے بہت ساری عورتیں نہیں جاتی، تو کسی کے ہاتھ بھیجیں گے، لیکن کوئی بندہ ٹرسٹ والا ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ بھیجیں، اور کسی پرانی قبر میں جو کم از کم 10 سال پرانی ہو، اس کی پاؤں والی سائڈ ہوتی ہے، کیونکہ جو سر والی سائڈ ہوتی ہے تو تختیاں لگی ہوتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے پاؤں والی سائڈ پہ تھوڑا سا سوراخ اگر ہے تو بہتر ہے، اس سوراخ کے اندر ڈال کے پیچھے سے بند کر لیں، ورنہ تھوڑا سا سوراخ کر کے اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو بند کر دیں، اور وہیں کھڑے ہو کے دعا کریں، ٹھیک ہے، دعا کریں کہ یا اللہ اس بندے کو ایسی سزا دے، ایسی بیماری میں ڈال
کہ یہ ساری زندگی یاد رکھے، اس کی ساری اکڑ نکل جائے، یہ ساری دشمنیاں بھول جائے، لیکن مارنے کے لیے نہیں کرنا، صرف بیمار کرنے کے لیے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کر کے واپس آ جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا زبردست تعویذ ہے جس کی تاثیر بہت زبردست ہے اور بہت جلالی ہے۔ آپ جب یہ عمل کر لیں گے تو بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ دشمن مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے، ایک ختم ہو رہی ہے تو دوسری شروع، دوسری ختم ہو رہی ہے تو تیسری شروع، لیکن اس کا ٹیسٹ کلیئر ہوں گے لیکن وہ خود تکلیف میں ہوگا۔ بہت زبردست ہے۔ اگر آپ اس کی سزا ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر واپس جائیں قبرستان میں، وہ جو آپ نے تعویذ کی راکھ دبائی ہوئی تھی وہ نکالیں اور کسی بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں تو اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت زبردست عمل ہے۔ امید کرتا ہوں جس طرح میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تھوڑی سی ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہوگی ہو لیکن آپ کو سمجھ ضرور آ چکی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میری فیملی کو اور میرے پیارے وطن پاکستان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔